نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم إني أعوذ بك من جار السوء ومن زوج تشيبني قبل المشيب ومن ولد يكون علي ربا ومن مال يكون علي عذابا ومن خليل ماكر عينه تراني وقلبه يرعاني إن رأى حسنة دفنها وإذا رأى سيئة أذاعها اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا إخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 88 سورۃ الانعام آیت نمبر 151 سے لے کر 165 تک انشاءاللہ۔ یہاں سے جو آیات شروع ہو رہی ہیں بڑی اسپیشل ہیں۔ ابتدائی 3 آیات کے بارے میں کچھ روایات آتی ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحیفے کو دیکھنا چاہتا ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے تو وہ ان آیات کو پڑھ لے۔ اسے جامع ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، امام حاکم نے مستدرک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کو بیان کیا ہے کہ سورہ انعام میں کچھ محکم آیات ہیں جو اصل کتاب ہیں، پھر انہوں نے ان آیات کو تلاوت فرمایا، اور یہ آیات تقریباً 3 آیات ہیں، آیت نمبر 151 سے لے کر 153 تک۔ ایک اور روایت آتی ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو ان آیات پر مجھ سے بیعت کرے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 آیات کو تلاوت فرمایا، اور 3 آیات یہی آیت نمبر 151 سے لے کر 153 تک۔ پھر آپ نے فرمایا، جو اس بیعت کو پورا کرے گا اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، جو ان میں سے کسی چیز کو کم کرے اللہ تعالیٰ اسے پکڑ لے تو وہ اس کی سزا ہوگی، اور جسے آخرت تک مہلت دے دی جائے تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اگر وہ چاہے تو اسے عذاب دے اور اگر چاہے تو معاف کر دے۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ ان آیات کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا اسپیشل بات ہے ان آیات میں جس کے لیے ان احادیث میں بات کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل کہہ دیجئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، تعالوا آؤ، اتلو میں پڑھ سناؤں، ما حرم ربکم جو حرام کیا تمہارے رب نے، علیکم تم پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ میں پڑھوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے، یعنی جو تم نے اپنی خود ساختہ شریعت بنا رکھی ہے اور خواہ مخواہ اپنے اوپر پابندیاں لگا رکھی ہیں، ان کی تمہارے پاس کوئی علمی اور عقلی دلیل بھی موجود نہیں۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں، اللہ کی کتاب سے پڑھ کر سناتا ہوں کہ اللہ نے تم پر کیا حرام کیا ہے اور اس نے کیا پابندیاں تم پر لگائی ہیں۔ یہاں جو تعالو کا لفظ ہے عین لام واو سے ہے۔ تعالو کا معنی ہوتا ہے بلندی کی طرف بلانا۔ مراد کوئی ایسا حکم جس پر عمل کرنے سے
درجات کی بلندگی ملے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے قل تعالوا، کہہ دیجئے کہ آؤ بلندی کی طرف، یعنی ایسا حکم سن لو جس پر عمل کرنے سے تمہیں درجات کی بلندگی ملے گی. اتسلو میں پڑھ سناؤں. اتسلو کا جو لفظ ہے تلا یتسلو تلاوتن سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سمجھ کر پڑھنا. سمجھ کر پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عمل آسان ہو جاتا ہے. آؤ میں تمہیں پڑھ سناؤں ما حرم ربکم علیکم، جو حرام کیا تمہارے رب نے تم پر. اللہ کے نہ تشرکو، تم شریک ٹھہراؤ، بھی ساتھ اس کے، شیئن کسی چیز کو، یعنی اللہ نے تم پر شرک حرام کیا ہے. تم اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے. اور یہاں آپ لفظ دیکھیں تو شیئن آیا ہے اور یہ نکرہ ہے. دو زبر کی جو تنوین آپ کو نظر آ رہی ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ لفظ نکرہ ہے، یعنی کوئی چھوٹی چیز، کوئی بڑی چیز، کوئی ظاہری چیز، کوئی باطنی چیز، آپ کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرا سکتے. شرک اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے. شرک کی ممانعت پر کئی احادیث ملتی ہیں. ایک روایت آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے یہ بشارت دی کہ آپ کی امت میں سے جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا. میں نے کہا خواہ وہ زنا اور چوری کرتا ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا ہاں، خواہ وہ زنا اور چوری کرتا ہو. میں نے کہا خواہ زنا اور چوری کرتا ہو؟ جبرائیل نے جواب دیا ہاں، خواہ وہ زنا اور چوری کرتا ہو. میں نے کہا خواہ وہ زنا اور چوری کرتا ہو؟ جبرائیل نے جواب دیا ہاں، خواہ وہ زنا اور چوری کرتا ہو اور اگر شراب بھی پیتا ہو. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. اس حدیث میں اس شخص کی بخشش کی بشارت ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا، خواہ اس کے نامہ اعمال میں بڑے بڑے گناہ ہوں. یہ اور بات ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جہنم سے پھر جنت میں ڈال دیا جائے گا توحید کی وجہ سے. اور آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جبرائیل امین سے سوال کیا خواہ وہ زنا اور چوری کرتا ہو، خواہ وہ زنا اور چوری کرتا ہو، خواہ وہ زنا اور چوری کرتا ہو. تو حضرت جبرائیل نے جواب میں ہاں کہا اور سیم انہی الفاظوں کو دہرایا بھی کہ جی بالکل خواہ وہ زنا اور چوری کرتا. اور آخری سٹیٹمنٹ میں ایک اور گناہ کا اضافہ بھی کر دیا کہ اگر وہ شراب بھی پیتا ہو. یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں نا، چوری، زنا، شراب پینا، سارے وہ گناہ ہیں جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حدود بھی جاری کی ہیں. لیکن اگر وہ شرک نہیں کرتا تو جنت میں چلا جائے گا اپنے ان گناہوں کی سزا بھگت کر. ایک اور روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم، بے شک تو جب تک مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید لگائے رکھے گا میں تجھے معاف کرتا رہوں گا خواہ تیرے کیسے بھی گناہ ہوں. اور مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر تو میرے پاس زمین بھر کر گناہ لے کر آئے تو میں تیرے پاس اتنی ہی بخشش لے کر آؤں گا. شرط یہ ہے کہ تو کسی چیز کو میرا شریک نہ بنائے، اگرچہ تو اس قدر گناہ کرے کہ تیرے گناہوں کے انبار آسمانوں کی بلندیوں کو چھونے لگیں، پھر تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے معاف کر دوں گا. اسے جامع ترمذی نے اور مسند احمد نے روایت کیا ہے. یعنی اگر کسی کے بہت زیادہ گناہ بھی ہیں لیکن اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور اس حدیث میں ایک سٹیٹمنٹ تو یہ ہے کہ زمین بھر کر گناہ لے کر آئے، اور ایک اور سٹیٹمنٹ ہے کہ تیرے گناہوں کے انبار آسمانوں کی بلندیوں کو چھونے لگے تو بھی اللہ تعالیٰ معافی مانگنے پر معاف کر دے گا.
کیونکہ شرک نہیں کرتا وہ شخص۔ ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو تو جنت میں داخل ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے سورۃ البقرہ کی آخری آیات پڑھی تھی، وہاں ایک حدیث ہم نے آپ کو بیان کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر یہ ایک اسپیشل تحفہ تھا جو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی شکل میں ملا تھا۔ اس کے علاوہ نماز کا تحفہ ملا تھا، اور ایک اور تحفہ کہ ہر موحد کو بخشش ملے گی، اس کا وعدہ۔ یہ تحفہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا۔ تو آپ سوچیں توحید کتنی امپورٹنٹ ہے، اور شرک کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک معاف کرے گا ہی نہیں۔ اور ہم یہ بات سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ شرک معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے علاوہ کچھ اور گناہ ہوں، اگر اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے، اور وہ بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے۔ کس کے علاوہ ہے؟ شرک کے علاوہ ہے، جسے چاہے گا۔ اور جو اللہ کا شریک بنائے تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ گھڑا۔ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 48 ہے، جس میں واضح طور پر یہ بتا دیا گیا کہ شرک معاف نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح سے سورۃ الزمر آیت نمبر 65 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بلا شبہ اگر آپ نے بھی شریک ٹھہرایا تو یقیناً آپ کا عمل بھی ضائع ہو جائے گا، اور آپ ضرور بضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، لیکن مجھے اور آپ کو شرک جیسے گناہ کی سینسٹیوٹی کو، اس کی حساسیت کو بتانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا کہ اگر رسول بھی شرک کرے گا تو اس کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا، تو پھر امت کا کیا حال ہوگا اگر وہ شرک کرے تو؟ پھر یہ کہ شرک کئی طرح کا ہوتا ہے، اس بارے میں بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ 3 میجر شرک: شرک فی الذات، شرک فی الصفات، اور شرک فی العبادات۔ شرک کی اور بھی قسمیں ہیں، لیکن یہ 3 بڑی قسمیں ہیں۔ ایک شرک فی الذات، یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی اولاد قرار دینا، نعوذ باللہ۔ پھر شرک فی الصفات، یعنی اللہ کی جو صفات ہیں اس میں شرک کرنا، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کی طرح کوئی دوسری ہستی بھی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، یعنی کسی اور کو بھی اللہ کی طرح مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا۔ پھر اسی طرح سے شرک فی العبادات، یعنی عبادت میں شرک کرنا۔ شرک فی العبادات یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کسی عبادت کو کرنا، مثلا نظر و نیاز کرنا۔ پھر اسی طرح سے شرک اصغر ریاکاری کو کہا گیا ہے۔ اگر ہم ریاکاری کرتے ہیں، یعنی کسی کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں، تو یہ بھی شرک ہے، شرک معاف نہیں ہوگا۔ اگر ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں وہ 90% اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اور 10% صرف دکھانے کے لیے، تو وہ بھی معاف نہیں ہوگا۔ تو ریاکاری جو ہے وہ شرک اصغر ہے۔
اب آپ دیکھیں کہ شرک کا معاملہ کتنا سینسیٹیو ہے کہ سب سے پہلا حکم یہ اتارا گیا اللہ تشرکوا بہ شیئا۔ اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ دین کی پہلی بنیاد توحید ہے۔ اگر توحید ہے تو آخرت فائدہ مند ہوگی، اور اگر توحید نہیں ہے زندگی میں تو آخرت برباد ہے، چاہے جتنے بھی نیک عمل ہو۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ سارے نیک اعمال کو چاٹ جائے گا۔ توحید بہت کمپلسری ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا حکم وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ والدین کے ساتھ احسان کرو یعنی ان کو حق سے زیادہ دینا، ایسا کام کرنا کہ وہ خوش ہو جائیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وہ معاملہ کرنا جو ان کو پسند آئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توحید اور اطاعت کے بعد یہاں بھی اور قرآن پاک کے دوسرے مقام پر بھی والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا ہے۔ یعنی پہلا حکم تو اللہ تعالیٰ نے توحید کا دیا ہے کہ توحید پر چلنا ہے، شرک نہیں کرنا ہے، اور اس کے فوراً بعد والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا ہے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کی اطاعت کے بعد والدین کی اطاعت کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ والدین تکلیف پر تکلیف اٹھا کر بڑی محبت کے ساتھ اپنی اولاد کو بڑا کرتے ہیں۔ تو آیت کے اس حصے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بندوں کے حقوق میں سب سے مقدم حق والدین کا ہے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر اسی طرح سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے، وصیت کی ہے، یعنی ان کے ساتھ احسان کرو۔ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری کی حالت میں اسے اٹھائے رکھا، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے۔ یعنی ایک ماں تکلیف پر تکلیف اٹھاتی ہے، اور کتنا ٹائم تک وہ اپنے بچے کے ساتھ بزی رہتی ہے کہ دودھ پلانے کی مدت بھی 2 سال ہے۔ پریگننسی کا ٹائم الگ، پھر اس کے بعد دودھ پلانے کا ٹائم الگ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا شکر کر اور اپنے ماں باپ کا بھی، انشکر لی ولوالدیک، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، الیہ المصیر۔ پھر ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا تھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری والدہ۔ اس شخص نے دوسری بار تیسری بار ایگزیکٹلی سیم سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزیکٹلی سیم جواب دیا، تیری ماں تیری ماں۔ پھر اس شخص نے چوتھی بار سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم ان کے احسانات کا بدلہ نہیں اتار سکتے، لیکن جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ان کو حق سے زیادہ دینے کی کوشش کرنا، ایسا کام کرنا کہ وہ خوش ہوں، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وہ معاملہ کرنا جو ان کو پسند آئے۔ ہو سکتا ہے کہ کھانے میں ان کو کوئی چیز پسند ہو تو آپ وہ بنا کر کھلائیں، کہیں جانا ان کو اچھا لگتا ہو تو ان کو وہاں لے کر جائیں، ان کو کسی سے ملنا اچھا لگتا ہو تو ان سے ملوائیں، ان کو کچھ پہننا اچھا لگتا ہو تو وہ کپڑا پہنائیں۔ ماں باپ وہ ہستی ہیں کہ جن کا ہم احسان نہیں اتار سکتے،
لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور جتنے ویل وشر آپ کے والدین آپ کے ہیں، دنیا میں کوئی اور رشتہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کے والدین آپ کے کہے بغیر آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ ہر وقت ماں باپ کی دعائیں ہمارے لیے ہیں، اور جس کے بھی والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، یوں سمجھ لیجئے ان کے لیے دعاؤں کے دروازے بند ہو گئے، اور جن کے ابھی تک حیات ہیں ان کے لیے دعاؤں کے دروازے کھولے ہیں۔ اللہ ہم سب کے والدین کو صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے۔ کتنی پیاری دعا سکھائی گئی ہے قرآن پاک میں ان کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ فوت ہو جائیں تو مغفرت کی دعا ان کے درجات کو بلند کرتی ہے، کیونکہ جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں نا، پھر ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، دعا تو کر سکتے ہیں، پھر یہ کہ ان کے لیے صدقہ جاریہ کے کام کر سکتے ہیں۔ ہم خود بھی نیک عمل کریں تو نیک اولاد اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے، تو ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اور یہ جملہ صرف اور صرف لفظی ترجمے کے اعتبار سے ہے۔ ہم کیا احسان کریں گے جن کا اتنا احسان ہماری ذات پر ہو، ہم ان کے احسانات کا بدلہ نہیں اتار سکتے۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن مسعود نے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے عرض کی پھر کون سا؟ یعنی ابن مسعود نے پوچھا پھر کون سا عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ سے نیکی کرنا۔ میں نے عرض کی پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، اگر میں مزید سوال کرتا تو آپ بھی مزید جوابات دیتے جاتے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سب سے پہلا خوبصورت اور فضیلت والا عمل وقت پر نماز ادا کرنا، یعنی اللہ کا حق ادا کرنا، اور دوسرے درجے پر والدین کے ساتھ نیکی کرنا، کوئی بات کے حسن سلوک کرنا، اور پھر تیسرے درجے پر آتا ہے جہاد فی سبیل اللہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کی قدر کریں، کیونکہ جب تک یہ حیات ہوتے ہیں نا، ہمیں اتنی قدر نہیں ہوتی کہ کتنی بڑی نعمت ہم لے کر گھوم رہے ہیں، اور جب یہ چلے جاتے ہیں نا ہماری زندگی سے، تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا کھو دیا ہم نے۔ کیونکہ جب تک میرے دونوں والدین زندہ تھے نا، میں نے اس سے پہلے بھی کئی بار ان آیات کو پڑھایا ہے، لیکن مجھے پھر بھی اس لیول کا احساس نہیں تھا کہ کتنی بڑی نعمت میرے پاس ہے۔ جب اپنے والد کو میں نے کھو دیا، وہ اس دنیا سے چلے گئے، ان کی وفات ہو گئی، تو ایک خلا سا جو زندگی میں آیا نا، ایک خالی پن سا جو زندگی میں آیا، اس نے اس بات کا احساس دلایا کہ یہ کیا نعمت تھی میرے پاس، میں نے تو اس لیول کا شکر ادا کبھی کیا ہی نہیں، اس لیول کی کبھی خدمت کی ہی نہیں۔ اور یہ انسان کی نفسیات ہے کہ جب تک نعمت اس کے پاس ہوتی ہے نا، وہ اس لیول کی قدردانی نہیں کرتا۔ جب نعمت اس کے پاس سے چلی جاتی ہے نا، تو اس کو پتہ چلتا ہے، تب اس کی قدر آتی ہے۔ تو یہ آیتیں ہمیں جگاتی ہیں کہ اپنی نعمتوں کی قدر کر لو۔ توحید ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کو اپناؤ، اس کی قدر کرو۔ والدین تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہیں، ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو، یہ بہت بڑی نعمت ہے، ان کی قدر کر لو۔ اب اگر اس حکم کو حرمت کے حوالے سے بنانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حرام کیا، تو والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا حرام ہے، کیونکہ حرمت بتائی جا رہی نا، ما حرم ربکم علیکم۔ تو اس ٹیکسٹ کو حرمت کے حوالے سے کیسے بنائیں گے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے، اور حسن سلوک کرنا تم پر لازم کر دیا ہے۔ تیسرا حکم، ولا اور نہ تقتلوا، تم قتل کرو، اولادکم اپنی اولاد کو، من املاق، تنگ دستی کی وجہ سے، اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل کرنا حرام ہے۔
زمانہ جاہلیت میں یہ برا فعل بہت زیادہ ہو رہا تھا، اور آج اس جدید دور میں بھی بہت ڈھٹائی کے ساتھ یہ گناہ ہو رہا ہے، یہ کہہ کر کہ ہم ابارشن اس لیے کروا رہے ہیں کہ اس بچے کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور نہ تم قتل کرو اپنی اولاد کو تنگ دستی کی وجہ سے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ من املاق سے مراد فقر ہے، یعنی محتاجی، غربت وغیرہ۔ ایک روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ میں نے عرض کی پھر کون سا؟ فرمایا پھر یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی۔ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی فرمان کی تصدیق میں یہ آیت نازل ہوئی والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں پکارتے اور نہ اس جان کو قتل کرتے ہیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور نہ زنا کرتے ہیں۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 68 ہے، اور یہ حدیث بخاری میں آتی ہے۔ تو یہ حدیث آیت کے اس حصے میں کوٹ کی جاتی ہے کیونکہ اس حدیث میں بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ قتل اولاد کبیرہ گناہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نرزقکم، ہم رزق دیتے ہیں تم کو، وإیاہم، اور ان کو بھی۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ان کو کیسے کھلاؤ گے پلاؤ گے، تو تم بھی تو کھا پی رہے ہو، تمہیں کھانے کو مل رہا ہے تو تمہاری اولاد کو بھی ملے گا۔ تو جو قتل اولاد مفلسی کے ڈر سے کرتا ہے وہ دراصل اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا، اللہ پر اعتماد نہیں کرتا، اللہ کو رازق نہیں سمجھتا، اسی لیے وہ اتنا بڑا کبیرہ گناہ کر جاتا ہے۔ تو آیت کے اس حصے سے اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ روزی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ کسی بھی انسان کو وہ خود کھلاتا پلاتا ہے تو وہ غلط عقیدے پر ہے۔ کھلانا پلانا روزی دینا اللہ کا کام ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیے کہ دنیا میں جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی رزق بڑھتا گیا۔ کبھی آپ نے سنا ہو کہ انعام میں کمی ہو گئی ہے، جن جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کھانا حلال کیا ہے، کبھی آپ نے ایسی خبر سنی ہو کہ اس میں کمی واقع ہو گئی ہے؟ جتنی بھی آبادی اس دنیا میں ہے سب کو رزق پہنچ رہا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کہنا نحن نرزقکم وإیاہم، تم کیوں قتل کرتے ہو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے، محتاجی کے ڈر سے؟ ہم تمہیں بھی کھلاتے ہیں ان کو بھی کھلائیں گے، تم تھوڑی نہ کھلاتے ہو کسی کو۔